حذیفہ یمانی کو مولا علی نے ایک طویل حدیث روایت کی جس میں امیر المومنین نے 9 ربیع الاول کے 72 نیمز حذیفہ یمانی کو بتائے. 9 ربیع الاول کے حذیفہ یمانی کو مولا علی نے یاد کرا ہے، جس میں سب سے پہلا نام ہی یوم عید غدیر ثانی ہے. کتنی بڑی خوشی ہوگی شیعان حیدر کرار کے لیے کہ جس کو مولا علی غدیر ثانی کہہ رہے ہیں. یعنی اگر غدیر اول 18 ذی الحجہ ہے تو غدیر ثانی 9 ربیع الاول ہے. اور اس کے بعد مولا علی نے کہا کہ یوم نزع السواد، یہ سیاہ لباس کو بدلنے کا دن ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا معنی ہے کہ سیاہ لباس کو جو تبدیل کر کے خوشی کا لباس آپ پہنتے ہیں، یہ کوئی ریچول نہیں ہے بلکہ حدیث اور قول مولا علی کے تحت ہے. اور اس کے بعد امیر المومنین نے پورے اسماء اور صفات اس دن کے بتائے کہ اللہ نے اس دن کو خوشی کا دن قرار دیا، اللہ نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا ہے. اور اس کے بعد سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام احمد ابن یعقوب روایت کرتا ہے کہ میں نے 9 ربیع الاول کو دیکھا کہ سرکار امام حسن عسکری نے نیا لباس پہنا، مومنوں کو اس بات کی تلقین کی کہ آج کے دن تم نیا لباس پہنو، ایک دوسرے کو مبارکباد دو، اچھے طعام کا انتظام کرو اور مومنوں کی پذیرائی کرو، اپنے گھر پر انہیں دعوت دو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار امام حسن عسکری ارشاد فرما رہے ہیں. تو پہلی دلیل آپ کو ملی، آج کا دن عید کا دن ہے، مولا علی کی روایت جو حذیفہ یمانی سے آئی ہے. دوسری دلیل آپ کو ملی سرکار امام حسن عسکری کی روایت کہ امام نے فرمایا کہ آج کے دن نیا لباس پہنو، آج کے دن مومن ایک دوسرے کو مبارکباد دیں. اور تیسری نسبت بھی معصوم کی ہے کہ جب سید سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب قاتلوں کے سر آئے تو آج 9 ربیع الاول ہی کا دن تھا. سید سجاد جو عاشورے کے بعد کبھی مسکرائے نہیں تھے، امام سجاد کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس دن سید سجاد کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہو تو امام صادق نے یہی تو فرمایا ہے کہ ہمارے شیعہ کی پہچان یہی ہے کہ وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے اور ہمارے غم میں غمگین ہوتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر غم منا رہے ہیں تو اہل بیت کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، خوشی منا رہے ہیں تو اہل بیت کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے. اور اس کے علاوہ آج کے دن کو یوم فرحت الزہرا بھی کہتے ہیں. وہ دن کہ جس دن فاطمہ زہرا خوش ہیں، جسے آپ اپنی اصطلاح میں عید زہرا بھی کہتے ہیں. تو اس کا معنی ہے کہ عید کا دن 9 ربیع الاول کے لیے یہ بھی قول معصوم کے تحت ہے. عید زہرا کی اصطلاح یہ بھی قول معصوم کے تحت ہے. آج کے دن نیا لباس پہننا یہ بھی قول معصوم کے تحت ہے. خوشی منانا یہ بھی قول معصوم کے تحت ہے. اور سب سے بڑی تائید سید سجاد کی آئی کہ جب سید سجاد نے امیر مختار کے لیے کہا کہ خدا مختار
کو جزائے خیر عطا کرے کہ اس نے قاتلوں سے بدلہ لیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو آج کا دن کتنی عظمت کا دن ہے۔ آل محمد نے آج کے دن کو عید کا دن قرار دیا۔ آل محمد نے 9 ربیع الاول کو شیعوں کی عید قرار دیا، علی کے چاہنے والوں کی عید قرار دیا، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی ہماری محبت کا دعویٰ کرے اور ہمارے دشمنوں سے عداوت نہ رکھے تو ہماری محبت کا دعویٰ سچا ثابت ہی نہیں ہو سکتا جب تک دل کے اندر دشمنان اہل بیت سے عداوت نہ پائے۔ کا وہ دعویٰ محبت کا سچا نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ فروع دین میں تولا ہے اور فروع دین میں تبرہ ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ اصول دین اور فروع دین کی جو ٹرمنالوجیز ہیں یہ اس طریقے سے امام کی اصطلاحات میں نہیں پائی جاتی، یہ تو بچوں کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اصول دین کے جو ہے وہ کوئی ہائی ڈگری ہے اور فروع دین کے کوئی کم ڈگری کی بات ہو رہی، کوئی کم کلاس کی بات ہو رہی۔ فروع دین ریفلیکشن ہے اصول دین کا۔ اصول دین کا ریفلیکشن کیا ہے؟ فروع دین۔ کوئی نماز ہلکی چیز ہے جو فروع میں ہے؟ اب بتائیے مجھے، نماز قبول تو ہر عمل قبول ہوگا بھائی۔ نماز ریفلیکشن ہے توحید کا، جس طرح سے نماز توحید کا ریفلیکشن ہے اسی طرح سے تولا و تبرہ امامت کا ریفلیکشن ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ آپ جہاں بھی دیکھیں تبرہ پہلے ہے تولا بعد میں ہے۔ اس کا معنی یہ فروع دین کی ترتیب جس نے بھی بنائی پہلے تولا رکھا پھر تبرہ رکھا، تو بھئی یہ ترتیب تو کلمہ توحید سے بھی میچ نہیں کرتی۔ کیوں پریشان ہوتے ہیں یہ باتیں سن کر؟ جی جناب، کلمہ توحید میں الا اللہ پہلے ہے یا لا الہ پہلے ہے؟ تو اگر ترتیب میں تولا پہلے ہے تبرہ بعد میں ہے تو پھر تو الا اللہ پہلے ہونا چاہیے اور لا الہ بعد میں ہونا چاہیے۔ تو کلمہ توحید میں پہلے لا الہ جھوٹوں کا انکار، اس کے بعد ایک خدا کا اقرار۔ اچھا ایک مثال اور لے لیجئے، وہ اس سے بھی آپ مانوس ہیں۔ آیت الکرسی تو پڑھتے ہیں نا، یکفر بالطاغوت پہلے ہے، یومن باللہ بعد میں ہے۔ آیت الکرسی میں یومن باللہ پہلے ہے یا یکفر بالطاغوت پہلے ہے؟ ارے بھائی طاغوت تو سمجھتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے جب تک ظالم کا انکار نہ ہو اللہ پہ اقرار کام نہیں آئے گا۔ یہی سبب ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام، جب امام صادق سے راوی نے یہ پوچھا کیا دین میں محبت کے ساتھ ساتھ بغض بھی ہوتا ہے، تو امام نے کیا جواب دیا؟ حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین حب اور بغض کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اور مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کی تعریف سننا چاہتے ہو تو سنو دین کسے کہتے ہیں۔ حب فی اللہ
والبغض فی اللہ، جس سے محبت کرو اللہ کے لیے، جس سے بغض رکھو اللہ کے لیے۔ تو اب اگر میں کہوں کہ تبرہ بھی قربتاً الی اللہ ہوتا ہے، قربتاً الی اللہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ حب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت کرو اللہ کے لیے، بغض بھی رکھو تو اللہ کے لیے، یعنی دشمنان اہل بیت سے عداوت قربتاً الی اللہ ہے، یعنی قربتاً الی اللہ بے شمار۔ یار میں غلط کہہ رہا ہوں تو روکے نا مجھے۔ بغض فی اللہ، علی بول رہے ہیں، علی بول رہے ہیں محبت کرو تو اللہ کے لیے، عداوت ہو تو اللہ کے لیے، اور تبرہ پہلے ہے تولا بعد میں۔ تو اب اگر میں کہوں کہ تبرہ اصول دین فقط نہیں ہے، تبرہ اصل دین ہے، بتائیے نا مجھے، اصل دین ہے کیا نہیں ہے؟ تو جب اصل دین ہے تو کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں۔ کیا ایک دل میں دو کی محبتیں رہ سکتی ہیں؟ اہل بیت کی محبت آئے گی ہی اس وقت جب دشمنان اہل بیت کی محبت دل سے نکل جائے۔ بھائی کنٹینر میں روم ہوگا تو کچھ ڈالیں گے نا، جب کنٹینر دشمنان اہل بیت کی محبت سے بھرا ہوا ہو تو اس دل میں علی کی محبت۔ میں دی بھولوں شریعت بھول جاؤں، اور کروں نہ دشمن زہرا پہ لعنت، میں زہرا کی وصیت بھول جاؤں۔ اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے اس عقیدے کو جو آج ہم 9 ربیع الاول کو تجدید کرتے ہیں، جس عقیدے کی، قرآن اس کو ثابت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ قرآن کے بغیر بات نہیں ہوگی۔ تو سورہ مجادلہ کی آیت پڑھی ہے میں نے، آخری آیت ہے سورہ مجادلہ۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، تم پاؤ گے ہی نہیں کسی کو کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت رکھتا ہو۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ یہ ایگزسٹنس ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، پھر وہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرے، اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرے، تو بات تو طے ہو گئی نا۔ عقیدہ توحید بھی کامل نہیں ہوتا جب تک تولا سے پہلے تبرہ نہ ہو۔ یار قرآن بول رہا ہے، قرآن، کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، قرآن کا انکار نہیں کر سکتا کوئی۔ قرآن سے زیادہ سفسٹیکیٹڈ نہیں ہے کوئی، قرآن سے زیادہ مہذب بننے کی کوشش مت کرو، وہ مانو جو قرآن کہہ رہا ہے۔ ایگزسٹنس ہی نہیں کہ توحید پر ایمان رکھو اور اللہ کے دشمنوں کے لیے سافٹ کارنر ہو۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جنہوں نے رسول سے دشمنی کی ان کے لیے دل میں دوستی رکھو، اور پھر لا الہ الا اللہ بھی کہو۔ رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھو، پھر محمد رسول اللہ بھی کہو۔ اس کا معنی ہے ایمان بالرسالت بھی نہیں ہوتا اگر تبرہ پہلے نہ ہو۔ اور تبرہ کے معنی کیا ہے؟ ڈس ایسوسیشن کا اعلان، کمپلیٹ ڈسکنیکشن۔ اب تو آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں۔
complete absolute disconnection کا ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں. اور یہی معنی لعنت کے ہیں. لعنت کے کیا معنی ہے؟ لعنت کسے کہتے ہیں؟ جہاں لفظ لعنت آیا کچھ اپنوں ہی کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا. کیوں بھائی؟ یہ دشمنان اہل بیت کی محبت میں دل کیوں تڑپ رہا ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہیں اور سے آئے ہو؟ دشمنان اہل بیت پہ لعنت. کہیں اور سے. کیا کہیں اور سے حادثاتی طور پہ گھومتے گھماتے یہاں آ گئے؟ کیوں دل مچل رہا ہے؟ پیچھے سے کوئی کنیکشن تو نہیں ہے. ابھی پڑھتا ہوں قرآن کی آیت. کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ قرآن کی آیت کے بغیر تو نہیں چھوڑوں گا میں کہ باہر نکل کے آپ کو کہے جی لفاظی کر دی. لاؤ قرآن کا جواب. قرآن میں تو کوئی شیعہ سنی نہیں ہوتا. قرآن میں کوئی سیاسی تحریک بھی نہیں ہوتی. لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت ہے اللہ سے دعا. تو دو ہی تو کام اللہ ہے کہ سورہ عذاب میں آئے یا درود بھیج رہا ہے. اور دونوں آیتوں کو ساتھ رکھا سورہ مبارکہ احزاب 33 سورہ. اور سورہ بھی وہ جس میں آیت تطہیر ہے، کیونکہ آیت تطہیر والوں پہ درود ہے، آیت تطہیر کے دشمنوں پہ لعنت ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نبی کی بیٹی کا دل دکھانے، نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا، نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا، عبادت لائے گا ہے اس کی، وہ تشنگاہ میں نجات ہوگا. اور کیا نہیں ہے کبھی تبرہ بطول کے دشمنوں پہ جس نے، کیا نہیں ہے کبھی تبرہ بطول کے دشمنوں پہ جس نے، بروز محشر حساب اس کا فدق کے غاصب کے ساتھ ہوگا. بروز محشر حساب اس کا فدق کے چوروں کے ساتھ ہوگا. نعرہ صلوات. سورہ مبارکہ احزاب. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور اس کے فوراً بعد ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. درود کے فوراً بعد لعنت، بلا فصل لعنت. یہ نہیں کہ بیچ میں کوئی اور آیت آ جائے. اللہ تعطل نہیں چاہتا، بیچ میں انٹرویل نہیں چاہتا. کب بلا فصل لعنت آئے؟ جس نے بھی اللہ کو اذیت دی. اللہ کو اذیت کون دے سکتا ہے؟ اللہ کو اذیت کون دے گا بھائی؟ وہ تو کل شیء قدیر ہے. تو جب صادق آل محمد سے پوچھا کہ آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جس نے اللہ کو اذیت دی، اللہ کو کون اذیت دے سکتا ہے؟ امام نے فرمایا اس سے مراد ہم آل محمد ہیں. جس نے ہمیں اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، جس نے ہمیں غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. ہم آل محمد مراد ہیں. اور اس کے بعد لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. قرآن میں اللہ لعنت کر رہا ہے. قرآن سے زیادہ سفسٹیکیٹڈ مت بنو. لعنہم اللہ، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی. یہاں بھی لعنت. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے. یعنی صرف عذاب نہیں، رسوائی بھی مقدر میں آئے گی. یہاں بھی رسوائی مقدر میں، وہاں بھی رسوائی مقدر. اور لعنت کے معنی کیا ہے؟ دعا ہے لعنت. کس چیز کی دعا ہے؟
کہ پروردگار تو ان کو محروم کر دے اپنی رحمت سے. دعا عین توحید ہے یا نہیں؟ دعا عبادت ہے یا نہیں؟ کہ پروردگار تو ان کو دور کر دے اپنی رحمت سے. اچھا اگر آپ درود نہ بھیجیں تو کیا درود اللہ کی طرف سے رک جائے گا محمد والے محمد؟ جب سے وہ خلق ہوئے تب سے درود ہے. ہمارے اور آپ کے درود بھیجنے کا محتاج تو نہیں ہے. یہی اگر آپ اور ہم لعنت نہ کریں تو کیا لعنت رک جائے؟ لعنت تو آ رہی ہے، قیامت تک آتی رہے گی. تو یہ اس کا کرم ہے نا کہ 9 ربیع الاول کو آج اس نے آپ کو یہاں بلا کر اس عبادت میں اپنے ساتھ شامل کر لیا. تو یہ اللہ کا کرم ہے یا نہیں آپ کے اوپر کہ اس عظیم فعل میں اس نے آپ کو اپنے ساتھ ملا لیا. اچھا وہ کسی کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ کسی کی نماز پڑھتا ہے، لیکن دشمنان اہل بیت، دشمنان محمد و آل محمد پر لعنت بھیج رہا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو کتنی بڑی عبادت ہے جو آپ اور پروردگار ایک ساتھ کرتے ہیں. یہ لے کے اٹھے آج، خالی ہاتھ نہ جائے گا، خالی دامن نہ جائے گا. خالی ہاتھ یہاں سے نکل گئے تو پھر آنے کا فائدہ. اور یہ وہ دولت ہے جو پورے سال آپ کے کام آنے والی. یقین کریں میں پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری اصلاحی قوت کے ساتھ بول رہا ہوں، ایک مرتبہ اہل بیت کی معرفت کے حصول کی لگن بنا لیں. وہ خمار اور لطف ہے کہ وہ لطف کہیں اور کہاں. یہی سبب ہے کہ جو یہاں نہیں بیٹھتا وہ اس لطف سے آشنا ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت کا ذکر انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے. اچھا سوچئے اگر زندگی ہوتی اور یہ نعمت نہ ہوتی، بس صرف اتنا سوچ لیجئے ایک دفعہ، تو کیا ہوتا؟ حیات کی کیا حیثیت ہوتی؟ زندگی کی کیا حیثیت ہوتی؟ اس کا معنی ہے سب کچھ عطائے ذکر محمد والے محمد. اور ذکر محمد والے محمد قبول اس وقت ہے جب پہلے دشمنان اہل بیت سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، قول سے بھی الگ کریں، دل سے بھی الگ کریں، عمل سے بھی الگ کریں. یہ نہیں کہ دعویٰ محبت اہل بیت کا کام بنو امیہ والی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہی سبب ہے کہ امام صادق فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ ہے، آخری جملے کہ میرا شیعہ وہ ہے کہ جو خوشی میں دین کی حدوں سے تجاوز نہیں کرتا. تو ایسا نہ ہو کہ 8 ربیع الاول گزر گئی، خاص لوگوں کا خاص انداز سے تذکرہ ہو گیا، اب بھول جائیں سب کچھ. نہیں، یاد رہے کہ اہل بیت نے کیا حلال و حرام کے حدود بتائے. یاد رہے کہ آپ آل محمد کے ماننے والے ہیں، اور جتنے خرافات زندگی میں ہیں وہ انہوں نے مسلمانوں میں ڈالے کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں. اس لیے ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہ ہو کہ دعویٰ محبت اہل بیت کا ہو، کام دشمنان اہل بیت کے. ورنہ مجھے بتائیے نوجوان کی ٹی شرٹ پر
ناچنے گانے والوں کی تصویر یہ کہاں سے آیا؟ یہ سب بنو امیہ کی لعنت ہے جو مسلمانوں میں آئی. بتائیے مجھے، خوشی کی محافل میں میوزک کی آوازیں اور دعویٰ آل محمد کی محبت کا. حدیث قصہ کو تو ایک لیجیٹیمیٹ ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ حدیث قصہ پڑھ لیا، اب سب لیجیٹیمیٹ ہو گیا. اب دو چاہو کرو. یہ آل محمد کے ماننے والوں کا طریقہ ہوتا ہے. یہی سبب ہے کہ جب کفران نعمت ہوتا ہے تو نعمت سلب ہو جاتی ہے. بنو سلوہ بند ہو گیا تھا عیسیٰ کی قوم کا یا نہیں؟ کیونکہ کفران نعمت کی. اگر آل محمد کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کریں گے تو نعمتیں سلب ہو جائیں. اور ہر کسی کی ذمہ داری ہے. مولا علی سے روایت ہے کہ کوفے میں مولا علی نے کچھ بے پردہ عورتوں کو دیکھا، ان کو کچھ نہیں کہا کہ خدا ان کے مردوں پہ لعنت کرے کہ جن میں غیرت نہیں ہے. بری لگتی ہیں یہ باتیں، پریشان ہو جاتے ہیں یہ باتیں سن کر. تو پھر آل محمد کو ماننے کا دعویٰ کیا ہے؟ بس 8 ربیع الاول. امام بارگاہ کے اندر تو آل محمد کے ماننے والے بنے ہوئے ہیں، اب باہر نکلے تو خبر ہی نہیں. یہی فرق ہے اوروں میں اور آپ میں. جن کے پاس آل محمد کی نعمت نہیں ہے ان کا دین صرف مسجد کا دین ہے، اور جن کے پاس آل محمد کی نعمت ہے 24/7 کا دین سکھایا ہے آل محمد نے. ہر لمحے ذہن میں رہے. اسی لیے مولا علی نے کہا کہ عید کا دن ہی وہ ہے جس دن مومن گناہ نہ کرے. اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی؟ تو بس ہمیں یہ 2.25 مہینے 2 مہینے 8 دن جو کچھ ہم نے عبادت کی، ذکر کیا، مولا کو پرسا دیا، اپنے علم و معرفت کو بڑھانے کی کوشش کی، اس کا اثر پورے سال ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے. ورنہ وہ مال کمانے کا فائدہ نہیں ہوتا جو دروازے سے نکلتے ہی چور ڈاکو لوٹ لے. کیا فائدہ ہوا کمانے کا؟ میں پورے سال مہینے محنت کی ہیں اور پہلی ہی تاریخ کو چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو امام بارگاہ سے نکلیں تو دائیں بائیں دیکھ لیں کہیں شیطان ڈاکہ ڈالنے کے لیے کھڑا ہوا تو نہیں ہے. اور شیطان کی اولادیں بھی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے لا ولد نہیں ہے، وہ آتی ہیں لا نظر. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی عبادت قبول فرمائے. اس ذکر کے صدقے آپ سلامت رہیں، آپ کے بچے سلامت رہیں، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. جو رزق و روزگار کی پریشانیوں میں ہیں پروردگار ان کے رزق و روزگار میں وسعت عنایت فرمائے. پروردگار آل محمد کی عظمتوں کا واسطہ ہمارے نوجوانوں کو جدید تعلیم، علم، معرفت سے بہرمند فرمائے. ہم سب کو آل محمد کی معرفت عطا فرمائے. پروردگار تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کی عظمتوں کا، چہاردہ معصومین کی عظمت کا، اس فرش عزا کی جو ریل سینکٹیٹی ہے، جو ریل اسپریچوالٹی ہے، روحانیت عظمت ہے، اس کو ہمارے دلوں میں قرار دے. پورے سال اس نعمت کا ان برکات کی حفاظت فرمائیں گے تاکہ ہماری نسلوں میں یہ برکتیں قائم ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلوا علی محمد.